نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ اب تقوی کیسے آئے گا؟ جب تک اللہ رب العزت کی ذات کا خوف نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات کی حیا نہیں ہوگی اور اللہ رب العزت کی ذات کی محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک تقوی نہیں آئے گا۔ کہ جب یہ احساس ہوگا کہ ہم اس کام کو نہ کریں کہ ہمارے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ہم ایسے کام کریں جن سے ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہم یہ کام نہ کریں کہ ہمارے اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمارے اس کام کو دیکھ کر ہم سے ناراض ہوں گے۔ جب یہ خیال ہوگا تو پھر ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، اور پھر وہ کام کریں گے جن کاموں سے ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی حیا ہمارے دلوں کے اندر ہوگی کہ ہم اگر کسی اور کے سامنے یہ کام کریں تو وہ ناراض ہوگا، وہ دیکھے گا تو غصے میں آ جائے گا، وہ دیکھے گا تو ہم سے اپنے تعلق کو توڑ دے گا، اپنے تعلق کو ختم کر دے گا، تو یہ حیا اگر اللہ رب العزت سے متعلق ہمارے دلوں میں آ جائے کہ ہم جب یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں تو ہمارے اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کام کی وجہ سے اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گئے اور اللہ نے ہم سے تعلق توڑ دیا اور اللہ ہم پہ خفا ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ جب یہ احساس انسان کے اندر آ جائے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی رہیں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میرے اللہ مجھ سے خفا ہو جائیں، میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، تو پھر انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ تقوی ہے ہی ترک معصیت کا نام، کہ جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کی محبت میں چھوڑیں گے، اللہ کا حکم سمجھ کر چھوڑیں گے، اللہ کی حیا کر کے چھوڑیں گے، اللہ کے ڈر سے چھوڑیں گے کہ میں اس کام کو اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے، اور میں اس کام کو اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میں اس کام کو اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے اللہ مجھ سے خفا نہ ہو جائیں۔ اللہ کی حیا کی وجہ سے، اللہ کے تعلق کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے جب ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں تقوی نصیب ہو جائے گا، اور جب ہمیں تقوی نصیب ہو جائے گا تو ہماری زندگی سے گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، نافرمانی خود بخود ختم ہو جائے گی، معصیت خود بخود ختم ہو جائے گی، اور آٹومیٹیکلی ہماری زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت آ جائے گی، اللہ کی فرما برداری آ جائے گی، اللہ کے حکموں پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، نیکی کے کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اگر ہم روزہ رکھ کر اس صفت کے حامل بن جائیں، اس صفت کو اختیار کر لیں اور یہ تقوی ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے رمضان کا مقصد پا لیا ہے، یہ رمضان ہم سے جو چاہتا تھا وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ اس رمضان میں اللہ رب العزت ہماری جو تربیت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں جو ٹریننگ دے رہے ہیں، اس ٹریننگ میں ہم پاس ہو گئے، اس تربیت میں ہم پاس ہو گئے، اور جو مقصد تھا، جو مدعا تھا اس روزے کا، وہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ یہ تقوی کی صفت ہمارے اندر آ جائے۔ جب یہ تقوی کی صفت آ جائے گی تو اللہ کی معرفت بھی عطا ہوگی، اللہ کی محبت بھی عطا ہوگی، اور اللہ کی رحمت بھی عطا ہوگی۔ اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائیں، آمین۔